ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اس کتاب کا تعارف ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے، یعنی سچے قصے، واقعات یعنی سچے واقعات، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک ویلاگ، اس امید سے، اس آس سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ قصص الانبیاء، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ کیا دیکھتی ہوں کہ محمد ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر و چشم چوم کر کہا، اے میری جان، میں تمہارے صدقے جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری۔ بولے، خیر ہے۔ سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے تھے اور میں اکیلا تھا۔ اچانک دو جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے، اور مجھ کو معلوم ہوا کہ دونوں جانور شکل میں دو فرشتے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زریں تھا، اور انہوں نے پھر مجھے لٹا کر میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی درد و الم نہیں معلوم ہوا، درد و الم معلوم نہیں ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا، اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کو اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا، اور اس کے اندر خون، یعنی اس کے اندر جو خون سیاہ تھا وہ نکال ڈالا۔ پھر میرا دل بھی اس طرح اسی جگہ پر نصب کر دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا۔ پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ معاجرہ سنا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں اسی وقت درگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات جب تمام خلائق کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ محمد کو آسیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھیں، یعنی پڑھ کر پھونکیں یا پھر کچھ نہ کچھ دعا کریں۔ تب کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کو کہنوں کے پاس لے جایا گیا، کہنوں کے پاس لے گئے، اور اول سے آخر تک اس قصہ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر سب کہنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی گود میں لے لیا اور آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، سوائے خداوند و قدوس کے اور کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارے پاس ہے اور تمہارا ہے اس کو بھی باطل کر دے گا، اور پھر ایک ہی خدا کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ پس اے صاحبو، اپنا دین جس سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ناظرین،
یہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، ابھی واقعہ کچھ لمبا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھنے جائیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، تبلو دہل بوک کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑاتا جو ہماشاہوں کے سر سے، خنجر گر کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، تائب ہوئے مریخ و زحل فتنہ و شر سے، خورشید و مہینوں نے کہا چرخ بری پر، اب کھول کے رکھ دو سپرو تیغ زمیں پر، ہیبت سے ہے نا قلعہ افلاک کے دربند، جلا دے فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند، واہ ہے کمر چرخ سے جوزاں کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طاہر پر بند، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔